چاہیے کہ اگر ہم کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس پر اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. صرف اپنے سے نہ ڈرائیں, لوگوں سے نہ ڈرائیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو میں تمہیں ایسے کر دوں گی, اگر تم نے یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ جملہ نکال دیں اپنی زندگی سے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں سے بڑھ کر اللہ کا خوف ان کے دل میں ڈالیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے تاکہ وہ کھلے اور چھپے دونوں حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے برے کام نہ کرے. ورنہ کیا ہوگا, آپ کے سامنے وہ ایک پرسنالٹی ہوں گے اور باہر وہ بالکل دوسری پرسنالٹی ہوگی, تو ڈبل فیس ہو جائے گا. وہ آپ کے سامنے ایسا لگے گا جیسے انتہائی شریف ہے اور باہر جا کے بالکل الٹی حرکتیں کر رہے ہوں گے. تو اس لیے ان کو صرف اپنی دھمکی نہ دیں, یا صرف پاپا سے نہیں ڈرائیں کہ وہ آئیں گے تو ایسا ہو جائے گا ویسا نہیں. انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. بیٹا میں نہیں دیکھ رہی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, تو آپ نے اللہ کو حساب دینا ہے. تو اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام نہیں کرنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جب وعدہ کریں تو وہ پورا کریں تاکہ ان کے اندر بھی وعدے کی وفا آئے. ہم ان سے بعض اوقات ایسے وعدے کر لیتے جو ہم نے کبھی پورے کرنے ہی نہیں. اچھا تم ایسا کرو تو میں تمہیں یہ لے کر دوں گی, یہ خرید کر دوں گی, ہم ایسا یہ کریں, یہ پکا کے دوں گی, اور پھر ہم خود ہی بھول جاتے ہیں. جب ہم خود بھولتے اور بچے نہیں بھولتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم پر ٹرسٹ نہیں رہتا. وہ کہتے ہیں ہماری اماں ایسے ہی بات کرتی ہیں, ہر دفعہ ایسے ہی کہتی رہتی ہیں, انہوں نے کرنا کوئی نہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ بچوں کو سلام کی عادت ڈالیں, اور اس کے لیے بھی پہلے آپ خود سلام کریں. صحابہ کرام جو تھے وہ اتنی کثرت سے سلام کرتے تھے کہ اگر مثلاً جا رہے ہیں کہیں اور بیچ میں کوئی درخت آ گیا اور اس کے بعد دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھتے پھر سلام کر دیتے تھے. تو گھر میں بھی بچے آتے جاتے, کچن میں گئے ہیں, سامنے آئے ہیں, کمرے میں گئے ہیں, باہر نکلے ہیں, پھر واپس آئے ہیں, ہر دفعہ سلام کریں. اور بچوں کو حیا سکھائیں, شرم و حیا. کیوں؟ اس لیے کہ حیا ایمان کے ساتھ ہے. حیا سراسر خیر ہے. حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں, ایک نکلے تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے. اگر حیا نہ رہے تو ایمان بھی باقی نہیں رہتا. ٹھیک. اب حیا کیا چیز ہے؟ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ننگا نہ کریں. لڑکیاں جب بالغ ہو جائیں تو ایسا لباس نہ پہنیں کہ جو مردوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے, کیونکہ یہ حیا کا تقاضا ہے, ہمارے دین کا حصہ ہے. پھر اسی طرح حیا میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہ کریں. ہم کہتے ہیں بچے آج کل کے بڑے منہ پھٹ ہیں کیونکہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں, تو اس لیے وہ جو دل میں آتا بولتے ہیں, ہم نے کبھی ان کو منع نہیں کیا. نہیں, آپ کو منع کرنا ہے. اگر انہوں نے بڑے بھائی کے ساتھ یا اپنی خالہ ماموں چچا کے ساتھ یا آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو اس کا ضرور نوٹس لینا آپ نے. لیکن وہ اس وقت وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے جب آپ خود بھی دوسروں کے ساتھ بات کرتے وقت سنبھل کے کریں گے. اگر آپ خود بچوں کے ساتھ ہی چیخ رہے ہیں اور بچوں کو کہیں بیٹا کسی سے چیخ کے نہیں بات کرنی, تو اس بات میں کہاں سے اثر آئے گا؟ جو آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں پہلے آپ ان کو کر کے دکھائیں تو صحیح. پھر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ سکھائیں, پڑوسی کے بچے کے ساتھ صبر و تحمل کا معاملہ سکھائیں. کیونکہ بعض اوقات ہم بچوں کو بالکل نہ ان کے گھر جانے دیتے ہیں, نہ ان کے بچے کو آنے دیتے ہیں, نہ باہر کھیلنے دیتے ہیں. ان کا اپنے گھر کے سوا باہر کسی سے کوئی جان پہچان نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ان کے ساتھ نہیں بہت آنا جانا یا نہیں ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق, تو بھی کبھی ہوتا ہے نا کہ گاڑی نکال رہے ہیں وہ بھی آپ بھی نکال رہے ہیں, سلام دعا کریں, حال پوچھیں, کوئی بیمار ہے تو خبر لیں. تو اس سے اگر آپ خود کریں گے تو بچوں کے اندر بھی آئے گا کہ یہ ہمارے نیبرز ہیں اور ہم نے ان کا خیال کرنا ہے. اور یہ بھی بتائے کہ اگر خیال نہ کیا اور ان کو تکلیف دی یا ان کے گھر کے سامنے کوئی کوڑا کرکٹ پھینک دیا یا ان کو ڈسٹرب کیا, کیونکہ بعض اوقات اوپر نیچے گھر ہوتے ہیں نا, تو اوپر والے گھر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چارپائیاں کھینچ رہے ہیں, فرنیچر گھسیٹ رہے ہیں اور سارا شور نیچے آتا ہے. کبھی بچے کچھ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی اچھل کود شروع کر دیتے ہیں, تو اس سے ہمسایوں کو تکلیف ہوتی. تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ ہمسایوں کو تکلیف دی جائے. پھر اسی طرح ہے کہ رشتہ داروں کا بھی لحاظ اور رشتہ داروں کی پہچان کرائیں. آپ کی پوری فیملی کے بچوں تک کے نام ان کو پتا ہونے چاہیے, کتنے خالہ ہیں, کتنے چاچا ہیں, کتنے ماموں ہیں, اور ان کے بچے کتنے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, کہاں پڑھتے ہیں. آپ سب اپنا اپنا حساب کریں اور گھر جا کے بچوں کو پوچھیں. اور
ان کے نام پوچھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بچے کتنا جانتے ہیں. عرب جو تھے وہ نسلوں تک کے نسب نامے اس لیے یاد کرتے تھے کہ انہوں نے صلہ رحمی کرنی، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے اور رشتہ داروں کا ادب لحاظ پاس کرنا ہے. تو یہ بچپن سے ہی سکھائیں گے تب جا کر ان کے اندر یہ چیز آئے گی، کیونکہ صلہ رحمی سے عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بتائیں، جو مہذب بچے ہوتے ہیں، سویلائزڈ بچے ہوتے ہیں، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے. مثلا گلی میں کھیلتے وقت بال ایسا نہیں مارے کہ ہمسائے کا شیشہ ٹوٹ جائے، یا یہ کہ ایسی شرارتیں نہیں کرے کہ جس سے مثلا کسی کی گاڑی آ رہی ہے تو اس کو کچھ لگ جائے، یا یہ کہ کسی کی پارکنگ میں کوئی ایسی چیز رکھ دے کہ جس سے تکلیف ہو. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جس سے آپ کو خود پریشانی ہوتی ہے، جس سے خود آپ کو تکلیف ہوتی ہے، وہ آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ ہم نے یہ تکلیف کسی اور کو نہیں دینی. کوئی چھلکا نہیں پھینکنا، کوئی کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا، ایسی کوئی چیز نہیں کرنی کہ جس سے راہ چلنے والوں کو یا ہمسایوں کو یا دوسرے انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچے. پھر اسی طرح یہ کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ ریٹن انسٹرکشنز بھی لکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ آپ اصول بنا سکتے ہیں، وہ ان کے کمرے میں لکھ کے لگا سکتے ہیں، دروازے کے پیچھے لکھ کے لگا سکتے ہیں. ان کے لیے ٹائم ٹیبل آپ بنا سکتے ہیں، اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت سونا ہے، اس وقت یہ کام کرنا ہے، ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں. اور پہلے سے بتائیں. ایک چیز جو مجھے اس میں بہت فائدہ ہوا کہ اگر بچے کو پہلے سے کوئی چیز بتائی گئی ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو وہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے. بعض اوقات ہم عین وقت پر اس کو بتاتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر پاتا. یعنی کچھ بھی کروانے کے لیے اس کی ذہن سازی کریں، اس کا مائنڈ تیار کریں. پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں ان کو بتائیں کہ اس میں 0 ٹالرنس ہے، بالکل برداشت نہیں ہم کریں گے اگر یہ کام کیا تم نے. مثلاً گالی دینا، یہ نہیں کہ بچے انگریزی میں گالیاں دینے سیکھ آئے اور آپ کو سمجھ ہی نہ ہو یہ کہہ کیا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں اور ہر ایک کو، اور پھر کچھ غلط لفظ بول رہے ہوتے ہیں، ہر بات میں ہیل بول رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا کہ ہیل کیا چیز ہے؟ اگر بچہ باز نہ آئے تو اسے کہیں اگر آؤ ذرا میرے ساتھ کچن میں لے جاؤ اور ذرا آگ چلا کے اسے کہ رکھو یہاں ہاتھ. ہیل اس چیز سے بنا ہوا. پھر اسی طرح ہمارے بچے نے آلٹرنیٹ لفظ تلاش کر لی. گاڈ کی جگہ گوش بن گیا. او مائی گوش، اب کیا ہے یہ چیز؟ گوش کیا ہے؟ تو اس طرح کے جو لفظ آپ کو جن کے میننگ نہیں آتے یا جو غلط مطلب والے ہیں وہ سارے ان کو مائنس کروانے آپ نے کہ ہمارے بچے یہ نہیں کریں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ مل کر ریڈنگ بھی کریں، بک ریڈنگ کریں، اور اس کا ایک سیشن رکھ سکتے ہیں آپ گھر میں کہ یہ وقت ہم سب ریڈنگ کریں، خود بھی ریڈنگ کریں اور ان کو بھی. یہ نہیں کہ خود تو آپ سہیلی سے باتیں کریں اور بچے کو کہ پڑھو کتاب. وہ کیوں پڑھے؟ وہ بھی کیوں نہ گیم لے کے کھیلنا شروع کر دے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب ماں ایسا کوئی کام کرتی ہے تو بچے بھی موج کرتے ہیں. تو اس لیے جب آپ بچوں کو کہیں کہ بچوں ریڈنگ کرو تو خود بھی بک لے کے بیٹھ جائیں. میں بھی کروں گی، آپ بھی کریں گے، پاپا بھی کریں گے، سب کریں گے. اور اگر روز نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور رکھیں کہ جب مل کے آپ ریڈنگ کریں، اچھی اچھی کتابیں لیں اور مل بیٹھ کے پڑھیں. اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک تو ایک دوسرے کے ذہن سمجھنے میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے اگر بڑے بچے نہیں ہاتھ آتے تو چھوٹوں سے شروع کریں، لیکن اچھی اچھی کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور وہ ان کے ساتھ مل کے اکٹھے جب ریڈ کریں گے یا وہ ریڈ کر کے آپ سے پوچھتے جائیں گے تو اس سے ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس میں کتنا ان کو سمجھ آئے. اور یہ اگر آپ سب ایک پیج سے بھی شروع کر دیں. میں نے اپنے بچے سے ایک حدیث سے شروع کیا تھا، جیسے قال رسول اللہ، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، تو میں نے کہا بیٹے ہم روز اس میں سے نا ایک حدیث پڑھیں گے، وہ عربی میں بھی ہے، اردو بھی ہے، انگلش بھی. اور پھر میں اس سے پوچھتی تھی کیا سمجھ آئی، کیا لکھا ہوا ہے، کیا کہا، وہ بتاتا تھا. تو وہ بات پھر اس کے اپنے منہ سے نکلتی تھی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھا اور یہ برا ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ ان کی تربیت بہت اچھی ہوگی. اور جب ان کی اچھی کتابوں سے دوستی ہو جاتی ہے تو پھر بہت سے غلط چیزیں وہ ان کی طرف ان کو توجہ نہیں رہتی. پھر اسی طرح اچھی چیزیں سنوائیں بھی، اچھے لیکچرز، کیسٹس، سی ڈیز، اچھے جو ہیں ایسی چیزیں ڈھونڈ کے رکھیں، ایسی ڈاکیومنٹریز کہ جس سے وہ کچھ سیکھ سکیں. تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو خود دکھائیں، شیئر کروائیں، نہ کہ ان کے ہر کمرے میں ٹی وی رکھ دیں اور پھر ڈش لگوا لیں اور جتنے چینل وہ جی چاہے گھماتے رہیں اور دیکھتے رہیں اور غلط کام کریں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارے پیسے سے ان کے لیے یہ چیز خریدی گئی ہے، وہ جو غلط کریں گے وہ ہم پہ بھی وبال آئے گا. تو اس لیے ضروری ہے
کہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ایک بچے نے غلطی کی ہے تو سب کے سامنے مت اس کو بے عزت کریں. اس بچے کا ہاتھ پکڑیں اور اندر لے جائیں کمرے میں, ادھر آؤ ذرا میری بات سنو. اس سے دو فائدے, ایک تو وہ خود بھی بڑا ڈرے گا جب الگ لے جائیں گے, اور دوسرے یہ ہے کہ اس کی بے عزتی نہیں ہوگی. یعنی جب آپ اس کو بہت ڈانٹ رہے ہوں گے تو پھر آئندہ وہ سنبھل کے, وہ یعنی اثر زیادہ ہوگا, تربیت ہوگی, اصلاح ہوگی. ہم ادھر ہی بیٹھ کے محلے میں ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کے سامنے برائی شروع کر دیتے ہیں, پھر بچوں کے سامنے بڑوں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں, خود ہی غیبت کرتے ہیں ان کے سامنے. تو پھر وہ یہی سیکھتے ہیں کہ وہ ابا کے بارے میں اماں سے برا کہیں گے, اماں کے بارے میں ابا سے برا کہیں گے کہ اماں نے یہ کیا تھا, ابا نے یہ کیا تھا, اور اس سے ان کو ہمدردیاں ملے گی اور ان کا مزاج جو ہے وہ بگڑ جائے گا. تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. مثلا دو بڑوں میں کوئی بھی اختلاف ہے, دو بہنوں میں ہے, دو کلیگز میں ہے, کسی میں بھی ہے, اس کو بچوں کے سامنے مت ذکر کریں, ورنہ وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے. تو کہیں گے ہمارے اتنے بڑے ہو گئے, امی ابو ابھی آپس میں لڑتے ہیں اور یہ دوسروں کی بری بری باتیں کرتے ہیں. آپ کا روب چلا جائے گا, آپ کی بات بے اثر ہو جائے گی. اگر میاں بیوی کی بھی کوئی آپس میں انبن ہے, شکایت ہے, کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہے, تو الگ کرے, بچوں کے سامنے نہیں, کیونکہ وہ دونوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیوں لڑتے ہیں آپس میں. پھر اسی طرح بچوں کو بتائیں کہ کسی کا راز نہیں بتاتے. یہ نہیں کہ چھپ کے ادھر تجسس کیا, یہ بات اٹھائی وہاں بتائی, وہاں کی وہاں بتائی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو گھر میں داخل ہونے کے آداب سکھائیں, اپنے کمرے میں داخل ہونے کے آداب سکھائیں, کیونکہ قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ پردے کے 3 اوقات میں بغیر اجازت بیڈ روم میں نہیں داخل ہوں. فجر سے پہلے, دوپہر کے وقت جب انسان آرام کر رہا ہوتا ہے, اور رات کے وقت عشاء کے بعد. بڑے ہو جائیں بچے تو انہیں بتائیں کہ گھر میں اجازت لے کے داخل ہوں, تاکہ آپ کسی ایسے حلیے میں نہ ہو کہ وہ آپ کو اس میں دیکھ پائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں اور نماز کا موقع آ جائے تو خود ساتھ پڑھیں. یہ نہ کہ اچھا جاؤ نماز پڑھ لو, اپنے ساتھ پڑھانا شروع کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ان کی جب عادت پڑ جائے گی, ایٹ لیسٹ 40 days کریں, پھر وہ خود کانفیڈنٹ ہو جائیں گے, خود بھی پڑھنا شروع کر دیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے اگر کبھی کوئی غلطی کر لیں اور پھر وہ سوری کریں تو سوری قبول کر لیں. یہ نہ کہیں کہ میں تو تمہیں معافی نہیں کر سکتی, اور جاؤ یہاں سے کہ آپ سوری کرتے, تم ہر وقت یہ غلط کام کرتے. یعنی دل نہ توڑے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے کا منہ نہ چڑھائیں. جیسے کہ بچہ بعض اوقات اس کے منہ سے غلط لفظ نکل جاتا ہے تو اس کا مذاق نہ اڑائیں, اس پہ ہنسے نہیں. میں نے دیکھا کہ بعض مائیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہنس رہی ہوتی یا مذاق اڑا رہی ہوتی, وہ ان بچوں کا کانفیڈینس ختم ہو جاتا ہے. بڑے ہو کے پھر وہ جرأت نہیں کرتے, ان کو ڈر ہی لگتا ہے ہر ایک سے کہ ہم پتہ نہیں کوئی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کی تعریف بھی ایک حد کے اندر کریں, اور کسی اور کے سامنے بھی مبالغہ آرائی نہ کریں, میرا بچہ تو ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. اور اسی طرح اگر بچے کا قصور ہو تو غلط طرفداری بھی نہ کریں, انصاف کی بات کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی محبت نہ دیں, آخرت کی محبت دیں, کیونکہ اس کا تو کوئی اینڈ ہے ہی نہیں. اب مثلا آپ دیکھیں کہ ماتا پرستی کیا ہوتی ہے. مثلا آپ کے گھر میں 2 گاڑی ہیں, فار ایگزامپل, آپ کی گاڑی چھوٹی ہے, ابا کی گاڑی بڑی ہے. اب بچے کئی دفعہ آپ نے سنا وہ کہتے ہوں گے ماما آپ نہیں لینے آئے, بابا لینے آئے. کیوں؟ کیونکہ بابا کی گاڑی بڑی ہے, تو انہوں نے مقابلہ کرنا اسکول میں اور اس سے اپنی عزت بڑھانی. تو بچپن سے ہی ان کا مزاج اس طرح بنائے کہ دیکھو بیٹا, اصل عزت تو اس کی ہے جو جنت میں چلا جائے, اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ہمارے لیے رکھا ہے. اور پھر ہمیشہ اپنے سے چھوٹے کی مثال دیں کہ جن کے پاس یہ چھوٹی گاڑی بھی نہیں ہے ان کو دیکھو. آج جب ہم آ رہے تھے تو یہ منڈی کے قریب سے گزرے تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ دھوپ میں لوگ کھڑے ہیں. اچھا دھوپ میں کھڑے ہیں, دھوپ میں چل رہے ہیں, کوئی چھتری بھی نہیں ہے, کوئی پانی کی بوتل بھی ہاتھ میں نہیں پکڑی ہوئی, اور کچھ لوگ کا کام ہی دھوپ میں ہے, وہ چیزیں اتار رہے ہیں, سامان رکھ رہے ہیں. تو اب ایسے مواقع ہوتے ہیں بچوں کو دکھانے کے کہ دیکھو یہ بھی انسان ہے, ہم کس طرح رہ رہے ہیں, یہ کس طرح رہ رہے ہیں.
اللہ نے اگر ہمیں نعمتیں دی ہیں تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے نعمتیں تو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور دنیا کی محبت کم کرنی چاہیے. پھر آگے تو اللہ مالک ہے، لیکن جتنی ہم ان کے دلوں میں کم کر سکیں. لیکن یہ کب ہوگی؟ جب ہم ان کو، اگر بچے مطالبہ کریں ہمیں بڑا گھر چاہیے، ہمیں بڑی فلاں چیز چاہیے، تو ان سے یہ کہیں کہ ہم وہ لیں گے جو کبھی ختم نہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو ہر روز جنت کا تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ ان کا سارا شوق جنت کا لگ جائے اور دنیا ایک ضرورت ہی کی چیز رہے. پھر یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ایک عمر ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ان سے دوستی کرنی پڑتی، تب وہ اپنے راز شیئر کرتے ہیں، ان کو کانفیڈنس دینا پڑتا ہے، ورنہ وہ چھپ چھپ کے کام کرنے لگتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ پہلے 7 سال بچے کو بہت پیار دیں، پھر اگلے 7 سال جو ہیں وہ آپ اس کو ادب سکھائیں، ڈسپلن سکھائیں، پھر اگلے 7 سال جو ہیں وہ ان سے دوستی کریں، اور پھر اس کے بعد شادی کر کے ان کو آزاد کر دیں. پھر اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اڑا دیں ان کو. ساری زندگی پنجرے میں نہ باندھ رکھیں کہ نہیں تم ہمارے ہی ہاتھ تلے رہو. اس سے بھی بڑی زیادتی ہو جاتی ہے. بعض اوقات تو زندگی میں پھر بہت ہی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کی خاص خصوصیت دیکھیں وہ کس چیز میں زیادہ اچھا ہے، اور اس صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش کریں. ہو سکے تو اس کے بارے میں خود پڑھیں اور اس کو اچھی طرح اس کے بارے میں سمجھائیں، بتائیں. باقی یہ ہے کہ ان کی جسمانی نشو و نما، ان کی خوراک رنگ کی نہ کھاتے رہیں. پھر ان کی جو نفسیاتی ضروریات ہیں، ان کی ایموشنل نیڈز جو ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا. پھر یہ کہ ان کو ایک سیوک سینس دیں کہ مل جل کے رہنا سکھائیں. یہ نہیں کہ ہر چیز میں خود غرضی، یہ میرا ہے یہ میرا ہے، اور بس ہر چیز وہ صرف اپنے لیے کریں اور شیئرنگ کی عادت نہ ہو. تو ان چیزوں کے اوپر بھی دھیان رکھنا. پھر یہ کہ ان کی صحت کا خیال، کیونکہ بعض اوقات کچھ بچے فزیکلی ویک ہوتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اگر کوئی خاص بیماری ہے تو اس کا علاج. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے اندر ایک کلچر ڈیولپ کریں، یعنی کہ وہ اپنے کلچر کو سمجھیں اور ایک اچھے مہذب انسان ہو کہ جس میں دوسرے انسانوں کے ساتھ نباہ کرنا آئے، معاملہ کرنا آئے، اخلاق کے ساتھ آگے بڑھ کر ملنا آئے. ثواب اور عذاب کے بارے میں ان کو بتائیں، جزا اور سزا کے بارے میں بتائیں، دنیا کی جزا اور سزا کے بارے میں بھی، آخرت کی بھی جزا اور سزا کے بارے میں. تو انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ بچے سیکھیں گے، دوسرے یہ کہ ہم خود بھی سیکھیں گے. کیونکہ جب ہمیں وہ کام بچوں سے کروانے ہیں تو پہلے خود کرنے پڑیں گے. اس طرح ہماری بھی ساتھ ساتھ تربیت ہوگی. یاد رکھیے کہ بچوں کی تربیت ایک بہت ریوارڈنگ کام ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہم خود بھی گرو کر رہے ہوتے ہیں. اور جو مومن ہوتا ہے نا وہ تو ہمیشہ گرو کرتا ہے. کس طرح؟ قرآن مجید میں آتا ہے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ مومن کی مثال کیسے؟ پاکیزہ درخت، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں آسمان میں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے. یعنی مومن ہر جگہ مفید ہوتا ہے، فائدہ دیتا ہے. تو بچوں کو دینے والا بنائیں، اور ان کے اندر جب اچھی خصوصیات ہوں گی تو آپ ہی کا نام روشن ہوگا. اور اگر آپ نے توجہ نہ کی اور غلط کام کیے تو اس میں ماں باپ کی ہی پریشانی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.